رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان وظائف کے ساتھ سیگمنٹ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہو چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہماری بہت ہی محبوب شخصیت اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ قبلہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے آپ کو دیکھ کے بڑی تسلی ہو جاتی لوگوں کو کہ بھائی ایک ایسے عالم دین ہمیں وظائف بتائیں گے کہ جو ماشاءاللہ عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے اور عامل بھی ہیں۔ سبحان اللہ حضرت، محبت ہے آپ کی قبلہ، آپ موقع دیتے ہیں اور حاضری کا شرف عطا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سوالات کا آغاز کروں؟ جی بسم اللہ۔ گھر یا زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ کچھ علاقوں میں یا کچھ شہروں میں اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں بدماش وہ اس طرح کے لوگ کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو گھر یا زمین پر قبضہ ہو گیا ہے تو اس سے نجات کے لیے کہ قبضہ چھوٹ جائے اور ہمیں ہماری چیز مل جائے، ہمارا حق مل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قبضہ باقاعدہ ایک قبضہ مافیا ہوتا ہے، جی جی بالکل، اور یہ انتہائی ظالم ہوتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی کو یک مشت ہڑپ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کے تعلقات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ عام بندے تک رسائی نہیں ہوتی ہے، اور پھر بولتے ہیں جو کرنا کر لو۔ تو پھر ہم اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو احکم الحاکمین ہے، اللہ جو منتقم حقیقی ہے۔ تو یہ جتنے قبضہ مافیا ہیں، ابھی دنیا میں قبضہ کر بھی لیا آپ نے تو اللہ کی بارگاہ میں تو پوچھیں۔ تو یہاں وہ میں آپ وظیفہ بتاؤں گا، دو طریقے سے بتاؤں گا، وظیفہ ایک ہی ہے لیکن دو طریقے سے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے، پہلی صورت یہ کہ قبضہ کرنے والا کہ بندے کو جانتا ہے، جس نے قبضہ کیا ہے اس کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورت حال ہے کہ بندے کو جانتا ہو جس نے قبضہ کیا ہے اور اس کو دیکھا ہوا بھی ہو، جانتا بھی ہے، نام بھی جانتا ہے، تو پھر چلتے پھرتے، چاہے وہ کمرے کے اندر ہو، دکان پر ہو، کہیں بھی ہو، چلتے پھرتے یہ پڑھے یا احکم الحاکمین۔ اچھا، اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہوگا، یا احکم الحاکمین۔ ایک صورت تو یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندے کو دیکھا ہی نہیں ہے اور نام بھی نہیں جانتا ہے کہ اس کو نام کیا ہے، وہ قبضہ معافی قبضہ گروپ ہے۔ تو اچھا، بعض اوقات یہ چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ قبضہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر سرکاری بعض کا سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ طاقتور لوگ پیچھے ہوتے ہیں، بندہ ان کو نہیں پہنچ پاتا، اور حقیقی طاقتور ان اللہ ذو قوت المتین، سب سے قوت والا اللہ رب العالمین ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب اگر ایسی صورت ہے کہ قبضہ مافیا کو جانتا نہیں ہے، نہ چہرہ جانتا ہے، نہ نام جانتا ہے، تو پھر کمرے میں بیٹھ کے وظیفہ نہیں پڑھنا ہے، سر ڈھانپ کے بھی نہیں پڑھنا ہے، آسمان کے نیچے آ جائے اور چلتے چلتے رکے نہیں، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 5 منٹ، جتنی یہ نبھا سکتا ہے روزانہ، دن میں 3-4 ٹائم آسمان کے نیچے پڑھے۔ صحیح، آسمان کے نیچے پڑھے۔ اچھا، اس سے ہوگا گا یا احکم الحاکمین پڑھنا ہے، اس سے ہوگا یہ کہ جو چند دن گزریں گے انشاءاللہ، جو قبضہ کرنے والا کا گروپ ہے نا، ان کے درمیان فساد پھوٹ جائے گا، آپس میں لڑ مریں گے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں قبضہ ختم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا حضرت، اگلا یہ ہے کہ آنکھوں میں کالا موتیا ہو گیا ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ ہاں، یہ آج کل مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کالا موتیا ہو جاتا ہے، پردے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بینائی چلی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں ناظرین سے میں وظیفہ انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات کہوں گا کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ فوراً آپریشن کروائیں، تو آپ کو اگر ڈاکٹر آپریشن کا کہیں اور واقعی وہ ڈاکٹر ہو تو آپ فوراً آپریشن کروا لیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن کروا لیتے ہیں، آپریشن ناکام ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، تو آپریشن اللہ نے چاہا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپریشن کی نوبت پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر آئے گی بھی نوبت تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا، انشاءاللہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی ایسے اس وقت جو ناظرین کتنے ناظرین سن رہے ہوں گے اور وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں بھائی آپریشن تو ہو گیا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، بینائی آئی نہیں، یا بینائی جہاں کھڑی تھی اس سے بھی پیچھے چلی گئی ہے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے یہ ہوگا، بلکہ جب یہ پہلے دن پڑھیں گے، جو آنکھوں میں جلن ہوتی ہے کسی کے، یا آنکھیں سوج جاتی ہیں، آنکھوں میں ورم آ جاتا ہے، الغرض آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے، حضرت حافظ صاحب میں نے خود 12 سال چشمہ لگایا ہے۔ اچھا، جی ہاں، 12 سال چشمہ لگایا، اب میں باریک سے باریک دور کی چیز پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ۔ یہ وظیفہ میں
اب تو کبھی کبھی پڑھتا ہوں, ورنہ پہلے پابندی سے پڑھا کرتا تھا. الحمدللہ رب. کوئی یقین کامل کے ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر یقین کامل کے ساتھ نابینا بھی پڑھے تو اللہ اس کی آنکھیں روشن کر دے گا. سبحان اللہ. یقین کامل ہونا چاہیے. پڑھنا کیا ہے؟ اچھا, خواتین اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں, بچہ اگر پڑھنا چاہے بچہ بھی پڑھ سکتا ہے, بچہ نہیں پڑھ سکتا تو ماں باپ اس کو پڑھ کے دم کریں گے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے نور, یا نورو. کیا پڑھنا ہے؟ یا نورو. 256 مرتبہ پڑھنا ہے, 256 ٹائم, اور دن میں ایک ہی ٹائم پڑھنا ہے. ہو سکے تو ہر نماز کے بعد پڑھیں, ورنہ کم سے کم ایک ٹائم لازم پڑھیں. اگر بہت جلدی رزلٹ چاہیے تو ہر نماز کے بعد پڑھیں. نماز کی پابندی تمام مذاہب میں ضروری ہے, اور نماز اس کو پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر رہے ہیں. مثلا چھوٹی جو منرل واٹر کی بوتل ہوتی ہے آپ وہ لے لیں, بڑے شک گھر میں پانی کے پینے کا پانی اس میں بھر لیں آپ. اب اس میں 5 نمازوں میں 256 مرتبہ پڑھ کے یا نورو یا نورو, اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اور پڑھنے کے بعد دم کرتے رہیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کو پانی پیے بھی, آنکھوں پر بھی لگائیں, انشاءاللہ ایک ہفتہ نہیں گزرے گا, انشاءاللہ آنکھوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. یعنی اس کے مطلب ہے کہ کسی کے نمبر زیادہ ہیں, بینائی کمزور ہے, تو اس کے لیے بھی یہ مفید ہے. حضرت میں آپ کو عرض کروں کہ میرے پاس ایسے مریض بھی آئے ہیں کہ ڈاکٹرز نے ان کو بولا کہ اب یہ بچے ہیں, ابھی ان کی 10 سال عمر ہے, ایک بچی تھی اس کی 13 سال عمر تھی, اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ 18 سال کی عمر میں نابینا ہو جائے گی. پردے ختم ہو چکے تھے اس کے. تو اب آپ خود سوچیے, جو بیٹیاں والے اللہ پاک سب کی بچوں کے نصیب و بلند فرمائے, اور بیٹی ذات, بیٹی اور اللہ پاک بیٹا بھی خیر ہوتا ہے, لیکن بیٹی ذات کا زیادہ ایک معاملہ ہوتا ہے. جب تک والدین ہیں, والدین سب سے مخلص رشتہ ہوتا ہے. اس بچی نے پابندی کے ساتھ 2 سال تک 5 نمازوں میں وظیفہ پڑھا, 5 ٹائم پابندی کے ساتھ. تو جب وہ پہلی مرتبہ میرے پاس سامنے آئی تھی, اس نے کہا تھا انکل مجھے آپ کا چہرہ نا بلر نظر آ رہا ہے, واضح نظر نہیں آ رہا ہے. جب پہلی مرتبہ آئی تھی, جب وہ 2 سال بعد آئی تو اس نے کہا اب رات میں مجھے بغیر چشمے کے نظر آتا ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یا نورو, اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام دیکھیں کیسی برکت ہے, اور مخصوص انداز سے جس طرح بتایا گیا اس طرح پڑھا جائے اور پابندی سے پڑھا جائے تو اس کی خاص برکات نظر بھی آتی ہیں. تو میں ناظرین کو یہی کہوں گا کہ چونکہ آپٹکس کا کام آج کل کافی بڑھتا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ اللہ سب کے روزی روزگار برکت عطا فرمائے, لیکن وجہ یہ ہے کہ موبائل کا بے جا استعمال بھی بہت بڑھ گیا ہے, اور اسکرین کے سامنے بیٹھنے کا مزاج بھی بہت بن گیا ہے, چاہے وہ گیمنگ ہو رہی ہو یا دیگر چیزیں بھی, ایکٹیویٹیز بھی بچے کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس مبارک وظیفے سے, اللہ کے اس مبارک اسم سے, حضرت یہ بھی اہتمام اس میں کرنا, یا نورو نہ کہا جائے, یا نورو کہا جائے. ہاں, یا نورو پڑھا جائے, یا نورو مجہول نہ پڑھا جائے, مجہول نہ پڑھا جائے. سبحان اللہ. حضرت اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پیدائشی بچے کو پیلیا ہو گیا ہے, تو اس سے شفا کے لیے کوئی وظیفہ؟ ویسے تو سورۃ البینہ پڑھواتے ہیں. سورۃ البینہ 7 مرتبہ پڑھ لے. سورۃ البینہ اما پارے میں 30ویں پارے میں, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. اور اگر یہ نہ کر سکے تو 7 دن کا یہ عمل ہے, 3 دن میں پیلیا اتر جاتا ہے, چاہے پیدائشی بچے کو ہو چاہے کسی بڑے شخص کو ہو جائے. اچھا, بالکل الحمدللہ رب العالمین. لیکن کرنا 7 دن ہے. کرنا کیا ہے, 7 عدد سوئیاں لے لیں آپ. سوئی کون سی ہوتی ہے؟ ایک سوئی تو وہ ہوتی ہے جس سے بٹن وغیرہ خواتین لگاتی ہیں, وہ نہیں. ایک اس سے تھوڑی سی بڑی آتی ہے, جیسے لحاف اور گدے بنانے والے وہ استعمال کرتے ہیں, اسی میں بڑا وہ 2.5-3 انچ کی سوئی ہوتی ہے, بڑی سوئی ہوتی ہے. اتنی بڑی سوئی لے لیں, اور سوئی لینے کے بعد ایک مٹی کا کچا مٹی کا پیالہ لے لیں. اس مٹی کے پیالے میں نارمل جو پینے والا پانی ہوتا ہے وہ بھر لیں, اور مریض ہو تو سامنے رکھ دیں. چھوٹا بچہ ہے تو اس کے پاؤں کی طرف وہ پیالہ بھر کے رکھ دیں, پاؤں کی طرف پیالہ بھر کے رکھ دیں. اور اب ایک سوئی اٹھائیں, اور ایک سوئی پر درود تاج پڑھیں. 1 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر سوئی پر دم کریں, پانی پر دم کریں, اور مریض پر, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو, مریض پر دم کریں. اور وہ حصہ جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے نا, موٹا والا حصہ, یہاں سے ٹچ کرنا شروع کریں مریض سے. ٹچ کرتے کرتے پاؤں کی طرف لے جائیں اور لے جا کے پانی میں ڈال دیں. پھر دوسری سوئی اٹھائیں, 1 مرتبہ درود تاج پڑھیں, سوئی پہ دم کریں, پانی پر دم کریں, مریض پہ دم کریں. اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں, چاہے تو پہلے مریض پہ دم کر لیں, جس طرح چاہے کر لیں. دم کرنے کے بعد اسی طرح سوئی اس کو ٹچ کرتے ہوئے دوسری سوئی پانی میں ڈال دیں. اسی طرح 7 سوئیاں ایک ایک کر کے پانی میں ڈال دیں. پھر سوئی جو ہے پانی میں سے نکال لیں, وہ پانی ٹھنڈا کر دیں, مطلب چھت پہ ڈال دیں, پوٹوں میں ڈال دیں, نالی میں نہ بہائے کیونکہ درود تاج پڑا گیا ہے. یہ دن میں 3 مرتبہ عمل کرنا ہے, 5 منٹ کا عمل ہے, یہ عمل کریں. اچھا, وہی سوئی بار بار استعمال کریں, اور وہی سوئی جو ہے پیالے میں بھی استعمال, پیالہ بھی وہ بار بار استعمال کریں. اور جب مرض ختم ہو جائے یا دن مکمل ہو جائے
تو پھر وہ بعد میں سوئیاں اور پیالہ دیگر کاموں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے, اگر ایسا ہوا کہ 7 دن عمل کرنے کے بعد پی لیا 50% کم ہو گیا تو 7 دن اور کر لیں, اور پھر جڑ سے ختم کرنا تو 7 دن مزید کر لیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ. عام طور پر آج تک میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ایسا آیا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ 3 دن سے پہلے پیلیا ختم نہیں ہوا. الحمدللہ 3 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ 3 دن میں ختم ہو جائے تب بھی یہ 7 دن کرنا ضروری ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اکثر دکان یا گھر میں چوری ہو جاتی ہے, اب کسی پر بغیر ثبوت کے الزام بھی نہیں لگا سکتے, تو یہ جو چوریاں ہو جاتی ہیں اس سے روک تھام کے لیے, بچاؤ کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ دیکھیں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جنات چوری کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ابھی پچھلے چند دنوں پہلے میں حاضر ہوا تھا تو جنات چوریاں کرتے ہیں, یعنی کوئی انسان ملوث نہیں, اس کو میں نے وظیفہ حروف مقطعات کا بتایا تھا. لیکن اگر ایسا ہے کہ بندہ بول رہا ہے یار چوری انسان کرتا, ہمیں شک ہے بلکہ ہمیں یقین ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے آپ نے سوال میں کہا کہ ہم الزام نہیں لگا سکتے, ظاہر الزام لگانا جائز بھی نہیں ہے, کیونکہ جب تک انسان آئی وٹنس نہ ہو, آنکھوں سے نہ دیکھ لے, اس وقت تک کسی پر الزام لگانا کہ بھئی ماسی نے چوری کر لی ہے, نوکر نے چوری کر لی ہے, فلاں نے چوری کر لی ہے, یہ انتہائی معیوب اور غلط بات ہے اور شرعاً ناجائز و حرام و گناہ ہے. دیکھیے یاد رکھیے, اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ چور ظاہر ہو جائے, تو میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا ظاہرو, اے ظاہر کرنے والے, یا ظاہرو, اس کو 2 طریقے سے پڑھنا ہے. جی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ چور کی نیند اڑ جائے, یہ پڑھنا شروع کر دیں آپ, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, ہر نماز کے بعد تو لازمی پڑھ لیں. اچھا کوئی تعداد نہیں ہے اس کی, ان لمیٹڈ پڑھنا ہے, بس 20 مرتبہ پڑھ لیں, 200 مرتبہ پڑھ لیں, 5 مرتبہ پڑھ لیں. یہ پڑھیں گے نا جیسے ہی, تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ چور کی نیند اڑ جائے گی. صحیح. اگر وہ کتنی نیند کی گولیاں کھا لے اس کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ وہ مال واپس نہیں کرے گا. ایک تو یہ کہ چور پکڑا جائے گا, اس کو نیند اڑ جائے گی. اور جو دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی پکڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا ظاہرو, اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. شرط یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد اسکپ نہ ہو, یعنی بعض اوقات ایسا ہوا کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلی, تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. تو 5 نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا ظاہرو 1106 مرتبہ پڑھنا ہے. 1106 1106 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور آخر میں یا حفیظو یا رقیبو ملا کر ایک تسبیح پڑھ لیں. 1106 مرتبہ یا ظاہرو اور یا حفیظو یا رقیبو ملا کر دونوں یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. اس سے ہوگا کیا, وہ بالکل محتاج مفلس, کوئی چور ظاہر کسی کا حق حلال کی آپ کمائی ہے, آپ اس کو چوری کر رہے ہیں. اس نے کس طرح, میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری بچی کی شادی کے کھانے پیسے رکھے تھے, اب 3 دن بعد شادی اور سارے پیسے غائب ہیں. اب آپ سوچئے ان کے ماں باپ کے دل سے پوچھئے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ پڑھیں, اللہ نے چاہے انشاءاللہ چور کی شامت آ جائے گی. واہ 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 واہ. میں تو کہتا ہوں کہ بندہ ویسے شاپ میں اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو سب کو بٹھا کر آپ کا یہ وظیفہ ہی سنا دے. مطلب آپ نے جو بیان کیا ہے, بڑی بڑی بیماریاں ہوں گی تو بندہ پہلے ڈر جائے گا, بولے گا نہیں یار اپنے کو تو یہ کام ہی نہیں کرنا بھائی. اگر ڈرنے والا ہوتا ہے, یہ دراصل یہ جو تعداد ہوتی ہے نا, یہ بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں. یہ جو ڈاکو بن جاتے ہیں, یہ جو چور بنتے ہیں, لٹیرے بنتے ہیں, یہ قبضہ مافیا ہوتا ہے, یہ بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں. ان کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. قرآن نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں بس ہمیں دنیا میں دے دیں, وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا حضرت, یہ تیزابیت کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے, رمضان میں زیادہ ہوتا ہے. بہت آتے ہوں گے. بالکل بالکل بہت زیادہ. تو اس وقت جو سن رہے ہیں وہ بھی ہوں گے بہت سارے. جی, تو پہلے تو فل پکوڑے بھی کھانے ہیں, سارے ان کو جو ہوتا ہے نا فرائیڈ آئٹمس کھانے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد کولڈ ڈرنک یا شربت بھی کئی قسم کے اب تو بنتے ہیں نا, تو اس کے بعد یہ سب کچھ کر کے کہتے ہیں حضرت تیزابیت بہت ہو گئی ہے. تو پھر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سحری میں پراٹھے بھی کھا رہے ہیں. ہاں پراٹھے بھی کھانے ہیں بالکل. ہاں, اور پھر باہر کا کھانا, باہر کا کھانا وہ اور زیادہ سونے پہ سہاگا. تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے میں جو وظائف بتایا کرتا ہوں, ابھی اس وقت جو ناظرین سن رہے ہیں ابھی عمل کریں, اسی وقت فرق پڑے گا. واہ واہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے بالکل. اور یہ میں نے خود ذاتی طور پہ کر کے دیکھا ہے, تو الحمدللہ رب العالمین اس سے فرق آتا ہے. جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محفل میں جاتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان کبھی 2 چانے والے زیادہ کھا لیے تو وہ تیزابیت ہو جاتی ہے. تو تیزابیت ہو جائے اسی وقت یہ عمل کرے, اسی وقت فرق آئے گا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے
اس کو بیٹھ کر نہیں پڑھنا ہے، چلتے چلتے پڑھنا ہے. اچھا 10 15 20 مرتبہ پڑھیں گے، مطلب 20 مرتبہ میں رزلٹ آ جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا رحمانو یا رحیمو. یا رحمانو یا رحیم نہیں پڑھنا ہے، میم پہ پیش پڑھنا ہے، آخر میں ضمہ پڑھنا ہے. صحیح ٹھیک ہے، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو یا رحیم. یہ چلتا جائے پڑھتا جائے، انشاءاللہ اسی وقت تیزابیت ختم ہو جائے گی. اللہ. لیکن اگر کسی کو دائمی مسئلہ ہے، جی کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ سیویئر قسم کا ہو جاتا ہے اٹیک، اور میدا انتہائی کمزور ہو جاتا ہے کہ ایون یہ کہ اگر وہ کوئی 2-4 نوالے تیکھے کھا لیں تو ان کو فوراً وومٹ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. اس قدر سیویئر قسم کا مسئلہ ہے تو دوائی بھی لیں، دوا لینا بھی سنت ہے، میں کبھی منع نہیں کرتا ہوں. اور بلکہ جتنے بھی اہل علم لوگ ہیں جو وظائف دیتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی اٹھ پٹانگ باتیں نہیں کرتے ہیں، نہ دوائیوں سے منع کرتے ہیں. کیونکہ دوا لینا بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے نام کو اللہ نے شافی الامراض بنایا ہے، جن کے نام میں شفا رکھی ہے، ان کی سنت مبارکہ ہے دوا کرنا اور علاج کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کسی کو سیویئر قسم کی تیزابیت ہے تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے. جی بچہ ہے تو والد والدہ کر سکتے ہیں، اور اگر خود مریض کرنا چاہے اور مریض نہیں کرتا ہے فجر کے بعد مثال اس کو فوراً سونا ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کو یہ عمل کر کے دے سکتا ہے. 557 مرتبہ پڑھنا ہے، 557 اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہوگا. اور کیا پڑھنا ہے؟ یا رحمانو یا رحیم، یہی یا رحمانو یا رحیم سبحان اللہ. روزانہ پڑھنا ہے. اور پانی کی ایک بڑی بوتل لے لیں 1.5 لیٹر کی، کیونکہ سارا دن وہی پانی پینا ہے آپ کو اگر روزہ نہیں ہے تو، ورنہ سحر و افطار میں پینا ہے سارا دن. 557 مرتبہ 557 ٹائم، یعنی ایک ہی ٹائم پڑھنا ہے بس فجر میں. واہ واہ. فجر کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے اس کو، ورنہ فائدہ نہیں کرے گا. فجر میں پڑھنا ہے 557 مرتبہ. سارا دن وہی پانی پیے، چائے پیتا ہے تو اس سے پہلے پانی پی رہا ہے تو وہ پانی پیے، کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کے دوران میں پانی پیتا ہے وہ پانی پیے، کوئی دوائی وغیرہ لے رہا ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ 2-3 دن میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. اور 7 دن ٹائم لکھ لیں، اگر 7 دن تک فجر کے بعد روزانہ پڑھا اور پانی پیا، 7ویں دن تیزابیت جڑ سے ختم ہو جائے گی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ معدے کے بارے میں کہتے بھی ہیں نا، جس کا معدہ درست ہو تو پھر وہ باقی بیماریوں سے بھی. جی جی، قبض کو اور معدے کے مسائل کو ام الامراض کہا جاتا ہے. ام الامراض کہا جاتا ہے. تمام مرضوں کی جڑ جو ہے وہ معدے کا خراب ہونا ہے. اور آپ نے اتنا شاندار وظیفہ ارشاد فرما دیا. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت، ظاہر بات ہے کہ آپ ہر تشریف لاتے ہیں اور بہت زیادہ آپ ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں. تو ویسے دیگر علماء اور ثنا خانوں کے لیے جو تحائف ہمارے ان محبت کرنے والوں نے بھیجے ہیں، تو آپ کے لیے بھی بن ہاشم والوں نے گفٹ کارڈ دیا ہے، آپ اپنی مرضی سے جا کر وہاں شاپنگ کریں. اور بن رضوان والوں نے بھی آپ کے لیے ایک واؤچر دیا ہے، وہاں بھی آپ جا کر اپنی مرضی سے شاپنگ کریں. النعیم پرفیوم والوں نے خوشبو کا تحفہ دیا ہے، بیلی پلاسٹک والوں نے دیا ہے. یقیناً حضرت آپ کی یہ خدمات کا کوئی مول ہو بھی نہیں سکتا، اور نہ کبھی حضرت نے کسی بھی قسم کا اظہار کیا ہے کبھی زندگی میں نہیں. ہمیشہ بے لوث آپ تشریف لاتے ہیں اور نہ کریں گے انشاءاللہ. اور نہ کریں گے ماشاءاللہ. یہ بھی سمجھے کہ ہم گزارش کرتے ہیں تو یہ قبول کر لیتے ہیں تحفے، نہیں تو یہ ان چیزوں کے بھی یہ لوگ بالکل بھی طلبگار نہیں ہوتے. تو حضرت یہ قبول کر لیجیے کہ ہماری آپ سے گزارش ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت عطا فرمایا.